السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور نریٹر سمرین شاہ اور میں آج لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 77. دا ویڈیو کرٹسی گوز ٹو رمشا خان. اب میں نے آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے 1 دن کا گیپ یا 2 دن کا گیپ کیوں لے لیا ہے. دیکھیں 2 چیزیں رائٹر کی لائف میں ہوتی ہیں اور رائٹر جو ہے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. میں کہتی ہوں کہ جب میں رشکہ ریگولر دے رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، اگر 1 یا 2 دن مس ہو گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن 2 ریزنس تھی. ایک تو میرے کزن کی شادی تھی، میرے فرسٹ کزن کی شادی تھی، اور گھر میں جب فرسٹ کزن کی شادی ہوتی ہے تو obviously بات ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی مصروف ہو جاتے ہو، آپ نہیں لکھ پاتے اسٹوری. سیکنڈ یہ ہوا ہے کہ شادی سے فارغ ہوتے ہی اگلے دن ہی میری آنکھ خراب ہوگی. اس کے باوجود بھی میں نے آپ لوگوں کو عروج کا اس ہفتے 2 یا 3 قسطیں میں نے دی ہیں. بٹ کچھ اتنے امیزنگ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ریگولر ہیں ماشاء اللہ سے، بہت سارکاسٹک ٹون استعمال کر رہے تھے. تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ریگولر ہو؟ کیا آپ ریگولر کمنٹ کرتے ہو؟ تو جب آپ نہیں کرتے تو آپ کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے سوال کریں. تو میں بھی ایک آنکھ کے درد ہونے کے باوجود میں نے کہا کہ میں اپنی کمٹمنٹ پوری کروں گی. میکسیمم میں عروج کا میں 1 دن کا گیپ دے سکتی ہوں، 2 دن کا گیپ دے سکتی ہوں، 2 سے زیادہ نہیں دوں گی. اور میں دے رہی ہوں، ڈیٹ کے باوجود بھی میں دوں گی. کل بے شک 1 دن کا گیپ آ سکتا ہے، لیکن میں 2 دن کے گیپ کے بعد قسط لازمی میری ہوگی. تو مزید بات نہیں کرتے، 1 منٹ کی بات ہو چکی ہے اور اب ایک آنکھ سے میں پڑھوں گی. تو اگر کوئی ورڈ وغیرہ مس ہو جاتا ہے تو پلیز بیئر فار می. اور اگر جلدی پڑھ رہی ہوں تو وہ بھی مجبوراً ہے میری کہ میں اسکرین ٹائم اتنا زیادہ نہیں دیکھ سکتی، مجھے درد ہوتا ہے. لیکن کمٹمنٹ تو خیر پوری کرنی ہے. چلیں جی، کس کو شروع کرتے ہیں؟ عروج کا ایپیسوڈ 77 بائی سمرین شاہ. حال. ایرا شد ہو کر اسے دیکھنے لگی. اب مجھے بتاؤ، الان، مصطفیٰ یا میں؟ کوستیا کی گرم سانسیں ارہا کی گردن پہ پڑ رہی تھی. میرے خیال سے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہم اس کام پہ ہی فوکس کرتے ہیں، ارہا سرد لہجے میں بولی. اندر سے وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی. الان کو اگر اس کی وجہ سے کچھ ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گی، بلکہ وہ زندگی سے بھی رخ موڑ لے گی. کوستیا نے اسے چھوڑ دیا. ارہا مڑی تو وہ قائل کی لاش غائب تھی. اس دوران جب وہ کوستیا سے لڑ رہی تھی تو کیا کسی نے اٹھا لیا تھا؟ چلو آؤ. وہ ارہا کا بازو پکڑے سے اندر لے کے گیا. وہ اس کے ساتھ اندر گئی. اب تم نے کوئی تماشا کریٹ کیا یا ہوشیاری دکھائی تو یاد رکھنا ارہا داؤد، اس آدھے انگریز کے بچے کا جنازہ اگلے دن اٹھے گا. ارہا کے دل پہ چھریاں چلنے لگی. تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی، بس اسے دور رکھو. تم پہلے ہی اسے سب کچھ چھین چکے ہو، مزید اسے تکلیف مت دو. اس کی سب سے بڑی کمزوری کوستیا کے ہاتھ میں آ گئی تھی. وہ اب پھنس چکی تھی بری طرح. اسے الان کی زندگی کی خاطر نہ جانے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے. وہ اس مینشن کے اندر داخل ہو چکے تھے. پرانے مینشن کی طرح یہ ذرا مختلف تھا. اندر سے بہت سفیدی اور شیشے کے ساتھ ہلکا 2 گولڈ کا ٹچ تھا. وہ راہداری عبور کرتے ہوئے سیدھا ایک لفٹ میں گئے جو گلاس کی ہی بنی ہوئی تھی. کوستیا نے بٹن دبایا اور ارہا اس پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی. گھر اتنا بڑا تھا کہ فرنیچر تک میں بھی فاصلہ تھا. صفائی بہت زیادہ تھی. ایلی ہوتا تو اس کو یہ جگہ بہت پسند آتی. ارہا کے اندر مزید اداسی چھا گئی. مجھے تم سے شادی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایلی. تم تو مجھے صفائی کے چکر میں کام والی بنا دو گے. مجھے کاپو کے کام سے فرصت ملے گی تو تمہارے کام کو ہی چمکاتی رہوں گی، گھر کو ہی چمکاتی رہوں گی. الان مسکرایا. فی الحال تو میں تمہارا نوکر ہوں، اور تمہیں کس نے کہا ہے تمہیں کچھ صاف کرنے کی ضرورت ہوگی ریا؟ تم میری دل و روح کی پاکی ہو. تم ہوتی ہو تو سب کچھ نور ہی نور اور صاف ہی صاف دکھنے لگتا ہے. تم بس سامنے رہو تو شاید یہ OCD کا وجود ہی نہ رہے. کوستیا کے بازو کھنچنے اور لفٹ کے اندر آنے پر اسے ہوش آیا. کوستیا نے پھر اسے چھوڑ کر اپنے پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے. لگتا ہے اسی سوچ رہی ہو تم. کوستیا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے تت تت کرتے ہوئے بولا. اس کے علاوہ اور سوچ آتی ہی نہیں ہے میری. اس کی نیک سیرت کا کمال ہے. ارہا نے اس پہ طنز کا ایک تیر پھینکا. کیئرفل ڈارلنگ، میری بد سیرت اس کی نیک سیرتی کو نہ نگل لے. تمہیں آخر چاہیے کیا؟ تمہیں یہ سب کر کے کون سی تسکین مل رہی ہے؟ وہ نہیں قابو رکھ سکی، پھٹ رہی تھی. پاپا اگر ٹریننگ کراتے تو سمجھاتے کہ کبھی دشمن کے سامنے بات بات پہ پھٹنا نہیں، مگر پاپا نے بتایا ہی نہیں تھا کچھ بھی. اس سے پہلے کوستیا کچھ بولتا لفٹ کھل گئی اور وہ اسے پکڑنے کے بجائے خود بولا. آگے چلو، تمہیں آہستہ آہستہ خود پتہ لگ جائے گا مجھے چاہیے کیا. ارہا اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس نے اب آدھا ماسک پہنا ہوا تھا. اس پہ غور کرتے ہوئے وہ ٹھہر گئی. کوستیا نے اس کی نظریں خود پہ محسوس کی تو گردن گھما کر اسے دیکھا تو اپنی ایک بھویں اوپر کی. کیا ہوا؟
इरहा ने अभी तक रद्द अमल नहीं दिखाया, बस पीछे हट कर वही तासरात लिए खड़ी रही। बाहर चलो। इरहा ने एक बार फिर इसे देखा, फिर कुछ सोच कर बाहर निकली। कोस्ते इसकी पुश्त को तेज़ नज़रों से देखता इसके पीछे गया। वो लोग ब्लैक और गोल्ड रिसेप्शन एरिया में आ गए, जहाँ पीले ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की टाइट सा शिफॉन का ड्रेस पहने हुई थी, जिसकी शोल्डर्स पे कपड़ा नहीं था। इसके सीने से ज़रा ऊपर बैज लगा हुआ था जिस पे नाम कैथरीन लिखा हुआ था। कोस्तिया सर, आप इतने अरसे बाद? इसके चमकते हुए 32 के 32 दांत नमूदार हो गए। कोस्तिया को देखकर इसने साथ खड़ी इस लंबी सी लड़की को नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ मौजूद ना हो। तो इरहा को कौन सा फ़र्क पड़ता था? वो कौन सा खुशी से यहाँ आई? वो कन अखियों से कोस्तिया को देख रही थी और दिल ही दिल में ख़ुद से मुखातिब थी। मामला ये नहीं था जो इसे दिखाया जा रहा था। हमारा टेबल नंबर बता दो और क्या इवेंट शुरू हो गया? कोस्तिया ने अब जवाब रशियन में दिया। इरहा गौर से इसकी रशियन और लहजे पे गौर कर रही थी। वो अपने बंद से निकलती लट को कान से पीछे करते हुए मुस्कुरा कर बोली, आपके बगैर हो सकता था? आपका हमेशा की तरह टेबल नंबर पहला, सर। कोस्तिया सर हिलाकर अब इरहा को देख रहा था। इरहा भी अब इसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। चलो, क्या दिल आ गया मुझ पर जो बार बार मुझे ऐसे देख रही हो? इरहा ने बड़ी अजीब मुस्कान दी। शायद। इसकी इस बात पर कोस्तिया के कदम जम गए। माजी। नहीं पापा, ये आप एली की नहीं, मुस्तफ़ा अंकल की फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं। दिस इज़ टू मच। शादी ना करें कोई मसला नहीं, मगर ये हरकत किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं है। आप मेरे पापा हैं, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मगर जो गलत है वो गलत। इरहा बाप के सामने आती दो टोक अंदाज में बोली, तुम मुझसे क्या कह रही हो? मेरा काम शर्त देना था, अब अगले की मर्ज़ी है, इसे कबूल करे या अपनी इज्जत की खातिर इस शर्त को ठकराए। और अलान ने अपनी मर्ज़ी बता दी। सिकंदर ने संजीदगी से कहा। इरहा ने देखा अलान बाहर आकर अपनी मिनी टॉवल से हाथ साफ करके हैंड सैनिटाइज़र लगाकर सिकंदर का बैग उठाने वाला था कि इरहा ने रोका। नो, तुमसे तो बाद में निपटूंगी, घर जाओ तुम। अलान ने बेबसी से इसे देखा, फिर होले से मुस्कुरा कर तसल्ली दी। इरहा, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये लड़ाई डालने वाली बात है, सीधा मुझे ये हरगिज़ नहीं कबूल। तो ठीक है, जाओ लड़के, मेरी बेटी ने बता दी, इसे तुम नहीं कबूल। अब इरहा बौखला गई। इसे पहली बार अपने पापा से चिढ़ हुई। वो सीधा बॉक्स खोलकर बाप के सामने आई। ये देखें, ये जिसको आप नौकर बना रहे हैं, इसकी माँ ने आज बुलाया और अपना सेट मुझे दिया, अपना महंगा तरीन सेट। ये भी नहीं, ये वो सेट था जो मुस्तफ़ा अंकल ने एली और बाकी की पैदाइश में इन्हें दिया था। तो सोचे कितने दिल के करीब होगा जो वो मुझे अपनी बड़ी बहू समझकर दे रही थी। पापा प्लीज़, आंटी को हर्ट ना करें, वो पहले ही एली को लेकर हसास हैं, वो कितनी हर्ट होंगी। मत रखें फजूल शर्त, इंतज़ार करने को कहना है मान लेगा, अमेरिका से मज़ीद 5 साल नहीं वापस आना ये भी कर लेगा, मगर ये नहीं करे। ये 1 महीने की बेइज्जती वो क्या मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सिकंदर खुद भी दंग होकर इरा के हाथ में मौजूद ये पेश कीमत सेट देख रहा था। वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इसे हया से उम्मीद नहीं थी, कोई और वक्त होता तो ये सब करने की नौबत ना लाता, मगर ये नौबत इसकी बेटी लाई थी जब रात को पैकिंग करते वक्त इसके पास आई। बाकी के शादी के अगले दिन मुझे स्लोवाकिया जाना है पापा। अब सिकंदर अलर्ट हो गया। क्यों? वो एक बहुत बड़ा टेक इवेंट है, दुनिया जहाँ के टेक जीनियस इकट्ठे हो रहे हैं, कोई न्यू इनोवेशन की बात होगी। ये इवेंट लाइव नहीं होगा और ना रिकॉर्डेड, ये सिर्फ ख़ास विज़िटर अटेंड कर सकते हैं। इसका टिकट बहुत महंगा है, अगर आपकी इजाज़त हो, सिर्फ 1 हफ़्ते की बात है। सिकंदर अब इतना पागल नहीं था, इसे मामला कुछ और लगा। ऐसे इवेंट दुबई, कतर, सिंगापुर और जर्मनी में होते थे, ये स्लोवाकिया कब से पकड़ लिया? अच्छा, तो तुम्हारी क्लास में कौन कौन जा रहा है? 2-3 लड़कियों और 2 लड़कों ने बोला है, मगर कंफर्म नहीं है। मगर मैं जाना चाहती हूँ पापा, आगे मेरी फील्ड में बहुत काम आएगा। यानी कापू की फील्ड? वो कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एआई इंटेलिजेंस डेवलपर बनना चाहती है? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये इवेंट की ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी इतनी जीनियस हो। इसने एक नज़र इरहा को देखा जो नर्वस नहीं लग रही थी मगर नर्वस थी। वो बाप था, कैसे ना पहचानता। पापा अब ऐसी बात भी नहीं है, आप बेशक एलेक्स को मेरे साथ भेज दें, और भी गार्ड्स भी, सच में इवेंट है, आप देख लें। इरू, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती, देखता हूँ, मुझे वापस आने दो। इसने देखा इरहा की आंखों में गिल्ट आया था, जिस पर सिकंदर समझ गया ये किसी और चक्कर में ही जा रही है। इसने फिर अलान को सुबह आने का कहा ताकि वो प्लान के मुताबिक घर के काम शुरू कर दे और इरहा का ध्यान अलान की तरफ जाए, और वो अपने प्लान में कामयाब हो रहे थे।
ارہا اب الان کے لیے سکندر سے لڑ رہی تھی۔ سکندر نے آنکھوں سے اشارہ کیا الان کو۔ ارہا یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، مجھے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ارہا کو اور جھٹکا لگا، وہ بھی بڑا۔ ہے میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، رے تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ سکندر نے آواز دی اور رمشا نیچے آئی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا میکسی پہنا ہوا تھا اور سر پہ ڈارک پنک کلر کا دوپٹہ اچھی طرح کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ بگڑے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت اپسیٹ تھی۔ ممی آپ نے سنا؟ ارہا تو ماں کو دیکھ کر سیدھا پاک کی شکایت لگانے لگی۔ الان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، اسے ارہا کے تاثرات بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا تھا، اور الان جاؤ یہاں سے، بہت کر لیا ڈرامہ۔ اب الان گھبرا گیا، سکندر بھی چونک گیا، کہیں رمشا کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ بیٹی نہیں دینی مت دیں، مگر کسی کی بے عزتی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ پتہ ہے رے، اگر یہی بات مرتضیٰ سے کہی ہوتی نا تو اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگانا تھا۔ مرتضیٰ میرے ایک اشارے پہ اپنی جان دے سکتا ہے، اور یہ لڑکا صرف 1 مہینے کے لیے میرے حکم کے تابع نہیں ہو سکتا۔ سکندر نے الان کو موق کیا۔ سکندر آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کیوں بچے کا امتحان لے رہے ہیں؟ رمشا غصے سے بولی۔ ارہا بھی بولنے لگی جب سکندر بولا، یہ بیبا بچہ خود اس امتحان میں رجسٹر ہوا ہے، وہ بھی میرے بغیر مجھ سے پوچھے۔ تو بتاؤ لڑکے، کیا اب بھی یہ شرط منظور ہے؟ یہ جاننے کے باوجود میری بیٹی، تمہارے گھر والے اور میری بیوی کو برا لگ رہا ہے، یا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس مرتضیٰ کے ہاتھ میں؟ ارہا کا دماغ گھوم گیا، تو اس وجہ سے ایلی رضامند ہوا تھا۔ پاپا پلیز، یہ ٹو مچ ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرتضیٰ میرا بھائی ہے، کیا آپ نے اسے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ ایلی کو ٹارچر کر سکیں؟ ارہا بیچ میں بات کاٹتی روحانسی ہو گئی۔ سکندر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ رمشا نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، منظور ہے۔ اگر ان کے سامنے مجھ سے کہلوانا ہے، بلکہ میڈیا میں بھی یہ بات لے جائیں، تو میں اب بھی بولوں گا، میں 1 مہینے کے لیے آپ کا نوکر بننے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد آپ میری اور ارہا کی شادی کروائیں گے، اس میں کوئی شرائط شامل پھر نہیں ہوگی مزید۔ الان بول اٹھا، اس کے چہرے پہ چٹانوں بھر کی سختی تھی۔ سکندر کھل کے مسکرایا۔ سوچ لو لڑکے، آگ میں کود رہے ہو تم، وہ تو میں 9 سال کی عمر میں ہی کود چکا تھا انکل۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آنٹی اور ریا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں جو بھی کام کروں گا ایک گھر کے فرد کی طرح کروں گا۔ دیکھیں آج کا دن گزر گیا تو 1 مہینہ بھی گزر جائیں گے۔ ایلی تم نے 2 ہفتے بعد واپس جانا ہے، اور کتنی چھٹیاں لوگے؟ اپنی ریزیڈنسی سے ہاتھ گنوانا چاہتے ہو کیا؟ ارہا بگڑی۔ کوئی بات نہیں، اسٹینفورڈ سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، لیکن تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے تم دونوں بھول گئے ہو میں ابھی تک موجود ہوں، اور تم دونوں کے درمیان ایسا بھی کوئی رشتہ نہیں جس پہ اتنا پاگل ہو رہے ہو۔ سکندر آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ سے گاڑی میں نپٹوں گی۔ بیگ اٹھا کر لے آؤ لڑکے۔ نہیں اٹھائے گا، بلکہ میں پکڑتی ہوں۔ رمشا کو پتہ تھا سکندر یہ ہونے نہیں دے گا۔ رمشا! پھر سکندر نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ جانے سے پہلے سکندر بولا، جو کام بولے وہ ہو جانے چاہیے، اور 5 فٹ کے فاصلے پہ رہ کر بات کرنا۔ سکندر! رمشا اسے لے کر چل پڑی۔ ارہا نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ الان نے اس کا بازو پکڑا، ارہا نے چھڑوایا۔ سنا نہیں تمہارے مالک نے کیا کہا؟ فاصلے پہ رہ کر بات کرو اور کام کرو۔ تو ارہا بتاؤ پھر میں اور کیا کرتا؟ وہ تمہاری شادی اس مرتضیٰ سے کروانے والے تھے، تم میری بیوی ہو، میں برداشت کر سکتا تھا کیا؟ اب الان نے پہلی بار دانت پیسے اور غصے سے کہا، کبھی تمہارے نانا کے آگے پھنس جاتا ہوں، کبھی تمہارے باپ کے آگے، اور وجہ بھی تم ہو، تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ اس نے ارہا کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا اپنے دل پہ رکھا۔ تمہارا نام مجھ سے جدا ہوا، یہ کسی نے کرنے کا بھی سوچا تو میں؟ ارہا سہم گئی۔ الان کا بدلہ روپ بڑا عجیب اور انوکھا تھا۔ ایلی کنٹرول، پاپا دیکھ لیں گے۔ اب ارہا کو ہوش آیا۔ تو میں خود کو مار دوں گا، اس لیے مجھ سے مت کہو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں سب کچھ گوا بھی سکتا ہوں، اپنا آپ بھی۔ جب بات مرتضیٰ کی آئی تھی میں نہیں روک پایا ہاں کرنے پر، اور میرے ماں باپ کو اندازہ ہے تم جدا ہوئی ان کے پاس ان کا بیٹا بھی نہیں رہے گا۔ تم میری سب کچھ ہو، اس لیے میرا ساتھ دو، میرے سفر کو آسان بناؤ، مجھے اکیلا نہ کرو۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا الان، آگے جا کر تو پھر میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ اتنی عزت دی ہے حیا آنٹی نے، اور دوسری طرف میرے پاپا یہ سب تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ فیئر تو نہ ہوا نا؟ کوئی بات نہیں، میری ماں کو سب پتہ ہے، ڈیڈی کو بھی پتہ ہے۔ کیا تمہیں ان سے بات کر کے کوئی بے عزتی فیل ہوئی؟ کچھ برا لگا؟ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ لیکن ایلی تم میرے شوہر ہو، مجازی خدا کا درجہ لے چکے ہو۔ الان نے اس کا چہرہ تھاما۔ تمہارے ماں باپ کے دل میں اونچا درجہ چاہیے، جب تم لے چکی ہو تو میں ڈیزرو نہیں کرتا؟ ارہا نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی، اکیلے سب مت کرنا۔
میری کاپو مدد کرے گی بیمان طریقے سے؟ الان مسکرایا اور اس کے گال چومے۔ ارہا مسکرائی۔ تم نے کوئی آپشن نہیں چھوڑی؟ چلو ہٹو، پاپا کے گارڈز ابھی تک یہاں ہیں، اب ہم اپنا دوست مود آن کریں اپنے درمیان۔ آن کرنے سے پہلے میرے گال کو راحت تو بخش دو۔ الان نے اپنا گال پیش کیا۔ ارہا نے سیدھا اس کو چپیڑ لگائی۔ نوکر مالک کی بیٹی کو ہراس کر رہا ہے، تم پٹائی ڈیزرو کرتے ہو۔ جاری ہے۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ سوری فار لائک اسپیڈ ٹاکنگ اور تھوڑا سا رینٹ موڈ آن ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، سچویشن ایسی ہوتی ہے تو تھوڑا برا لگتا ہے، لیکن خیر آپ جو ہے اب انشاءاللہ آپ سے کل کوشش کروں گی قسط دینے کی، اگر آنکھیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں، نہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو اگلی قسط سے، اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، فکر مت کریں۔ چیپٹر 3 میں بہت ساری چیزیں اب ریویل ہوئیں گی، اس میں کچھ بھی سلو پیس کام نہیں چلے گا، ہر چیز فاسٹ پیس پہ ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔